عاجزی دیکھتے ہیں، ان کی انکساری دیکھتے ہیں، ان کے آنسو بہانا دیکھتے ہیں، لیکن جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس وقت کے دنیا بھر کے خواہ عرب کے ہو یا عجم کے علماء یہ تصدیق کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیاس قادری اس وقت کا غوث ہے، غوث۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث ہے بولیے؟ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یہ بھی رب کا فرمان ہوتا ہے، قرآن بھی رب کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی رب کا کلام ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ قرآن متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث قدسی غیر متلو ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن کی قرات کی جاتی ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حدیث قدسی بھی رب کا کلام ہے لیکن نماز میں اس کی قرات نہیں ہوتی، مگر نہ قرآن بھی رب کا کلام ہے اور حدیث قدسی یہ بھی رب کا کلام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب یہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آگے یہ حدیث اور طویل ہے لیکن میں صرف اس پہ آپ کو تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ قرآن کے اندر ایک مقام پر اللہ نے سود خور کے خلاف اعلان جنگ کا اظہار فرمایا اور باقی پوری ذخیرہ احادیث کے اندر آپ مطالعہ فرمائے تو یہ حدیث ہے جہاں اللہ نے اپنے ولی سے دشمنی رکھنے والے کے خلاف اعلان جنگ فرمایا۔ سود خور کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے اور ولی سے دشمنی رکھنے والے کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، جو اللہ سے جنگ لڑتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ سے مقابلہ کر رہا ہو تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ تو ولی کی دشمنی اچھی نہیں دوستو، اللہ نے فرما دیا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اس لیے کسی ولی کے خلاف دل میں یا دماغ میں کوئی وسوسہ آئے یا کوئی شیطان کا چیلا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس سے اپنا دامن چھڑا لو، بلکہ اس کے سائے سے خود بھی بچو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ اکبر! اولیاء کرام کا کتنا بڑا مقام ہے، اولیاء کرام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی آپ توبہ سے قبل درود پاک پڑھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے قبل آپ بادشاہ تھے، ایک خواب آیا، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ وہ خواب آپ کی زندگی میں چینج لے کر آیا، تبدیلی لے کر آیا۔ آپ نے شاہی تخت چھوڑا، حکومت چھوڑی، سلطنت چھوڑی، سارے خزانے چھوڑے اور اللہ سے رو لگا دی۔ پھر اللہ نے آپ بہت بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نوجوان کو سمجھا رہے ہیں، اس کے بھی دل و دماغ کے اندر بعض لوگوں نے وسوسے ڈال دیے تھے کہ ولی کوئی چیز نہیں ہوتی، ولیوں کے آستانوں پر نہیں جانا چاہیے، ولیوں کے مزاروں پر نہیں جانا چاہیے۔ جیسے آج کل لوگ مختلف قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، ولی ہماری طرح ہوتے ہیں، ہم ان کی طرح ہوتے ہیں، یہ کوئی شے نہیں ہوتی، کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے اس نوجوان کو سمجھا رہے ہیں، ابراہیم بن آدم کہہ رہے ہیں بیٹا دیکھو اولیاء کرام کی شان یہ ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا ولی یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے یہ پہاڑ تو اپنی جگہ تبدیل کر دے، تو اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے کہ یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کر لے گا۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا، گویا اپنی جگہ تبدیل کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا اس اے پہاڑ ٹھہر جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا، میں تو صرف اس نوجوان کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہوگی۔ چاہے تو اشارے سے اپنے
کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، وہ سردار عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار عالم کیا ہوگا۔ یہ اولیاء کرام کی شان۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جمعہ کے دن نکلے بعد ایک مرید بھی آپ کے ساتھ تھا، تو غوث پاک جب جمعہ کے لیے نکلتے یا ویسے بھی نکلتے تھے تو لوگ تھوڑے تھوڑے آپ کے پاس آتے تھے، کوئی ہاتھ ملا رہا ہوتا، کوئی دست بوسی کر رہا ہوتا، کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہوتا، لیکن آپ کے ساتھ جو مرید تھا اس نے نوٹ کیا کہ آج سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، آج سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہیں، کوئی غوث اعظم کے پاس نہیں آ رہا، کیا معاملہ ہے؟ ساتھ مرید تھا، اس نے دل میں سوچا، دل میں اس کی یہ بات آئی، غوث اعظم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے آپ مسکرائے اس کی طرف دیکھ کر چاروں طرف سے لوگ اپنا کام اپنی باتیں چھوڑ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب وہ ایک دم سے اتنے سارے لوگ آئے، یہ مرید دور ہو گیا عرش کی وجہ سے، جمع غفیر کی وجہ سے یہ پیچھے ہو گیا، بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا، ابھی اتنے سارے لوگ کیسے آ گئے؟ اس سے صحیح تو پہلے والی پوزیشن تھی کہ میں اپنے پیر صاحب کے قرب میں تھا، میں اپنے پیر صاحب کے قریب تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ باتیں وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ غوث اعظم پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، تو ہی تو کہہ رہا تھا آج کوئی پوچھ نہیں رہا، تو ہی تو ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج کوئی لفٹ نہیں کرا رہا۔ پھر پیرانے پیر دستگیر روشن زمین قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ نے ہماری مٹھی میں دے دیے ہیں، جب چاہے اپنے سے قریب کر لے، جب چاہے اپنے سے دور کر لے۔ یہ غوث اعظم کا فرما۔ تو سنیو، اسی لیے اگر کوئی کہے کہ یارویں نہیں ہونی چاہیے، بارہویں نہیں ہونی چاہیے، لنگر نہیں ہونا چاہیے، نیاز نہیں ہونی چاہیے، یہ یارویں کوئی چیز نہیں ہوتے، یہ ولی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو لڑو نہیں اس سے، سمجھ جاؤ کہ اپنے سے دور کر دیا ہے، اپنے سے دور کر دیا ہے، اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھو کہ غوث اعظم کی محفل سجائے بیٹھا ہے، غوث اعظم کا ذکر کر رہا ہے، غوث اعظم کا ذکر سن رہا ہے، غوث اعظم کا لنگر کر رہا ہے، غوث اعظم کا لنگر کھا رہا ہے، غوث اعظم کی منقبت گنگنا رہا ہے، ساتھ میں جھوم بھی رہا ہے، سمجھ جاؤ غوث اعظم نے اپنے سے قریب کر لیا ہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اپنے نصیب پر راز کرو۔ آج جتنے بھی یہاں پر یہ روشن چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ شکر ادا کرو رب کا، اور اپنے مسلک پر ناز کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبیوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبیوں کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے بھی چاہنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ بعد میں صحابہ کو دامن تھاما، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، اور بعض نے اہل بیت کا دامن تھاما، صحابہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مسلک عطا فرمایا، نہ یہ ہاتھ خالی ہے نہ یہ ہاتھ خالی ہے۔ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ مصطفیٰ کے در والے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ ہمیں گھر والوں سے بھی پیار ہے، ہمیں در والوں سے بھی پیار ہے۔ کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق، ان کی نسبت ہے تو مصطفیٰ سے، تو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ سے محبت ہے تو صحابہ سے محبت ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے تو اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت، تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امیر نے نعرہ لگایا، اور لگایا صرف کراچی سے، اور آج یہ نعرہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور بچے کی زبان پر ہے کہ ہر صحابی نبی
چھٹا کر ذرا ذوق کے ساتھ کہنا یار، پتہ لگے کہ صحابہ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ابو بکر و عمر والے بیٹھے ہیں، عثمان و علی والے بیٹھے ہیں، سعد و سعید والے بیٹھے ہیں، طلحہ و زبیر والے بیٹھے ہیں، حسن اور حسین والے بیٹھے ہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان اور علی سعد اور سعید بھی، ہر صحابی نبی، حسن اور حسین بھی۔ اللہ اکبر، حسن اور حسین سے جنتی نہیں ہے دوستو، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، میرے یہ بیٹے، میرے یہ نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بولیے کیا ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ کا میں ذوق دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ جوان ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، سب کے چہرے چمک رہے ہیں۔ اور کیوں نہ چمکے، ہم ان نورانی چمکنے والے ہستیوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے سامنے نبی کا ذکر ہو تب بھی چہرہ چمکتا ہے، صحابہ کا ذکر ہو تب بھی چہرہ کھل اٹھتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو تب بھی چہرے پر خوشی کے آثار، اور غوث اعظم کا ذکر ہو تو پھر تو ہم جھوم جاتے ہیں، پھر تو ہم جھوم جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد آ گئی، لیکن ہنسیے گا نہیں، تبسم فرمائیے، کیونکہ کہا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور مسکراہٹ تبسم میرے آقا کی سنت سے۔ آپ اہل سنت کو بھی دیکھ لیں، جو واقعی میں اہل سنت سنی ہے، جو ان کے چہرے آپ دیکھیں، اور کبھی بد مذہبوں کے چہرے بھی آپ دیکھیے گا۔ اسٹیج پہ دیکھ ماشاءاللہ ہمارے علماء بیٹھے، چہرے دیکھیں۔ ہمارا سنی اگر کوئی سامنے رنگ کا بھی ہوگا نا، سیاہ رنگ کا بھی ہوگا نا، لیکن اس کے بھی چہرے پر کشش ہوگی، کشش ہوگی اس کے چہرے پر۔ لیکن بد مذہبوں کو آپ دیکھیں، جو گستاخان رسول ہیں، جو گستاخان صحابہ ہیں، جو گستاخان اولیاء ہیں، ان کے چہرے آپ دیکھیے۔ تو جب میں نے یہ بات کہی نا تو ایک کہنے لگا، اصل میں تم سنی خوبصورت اس لیے ہوتے ہو کہ تم کریم لگاتے ہو، تم کریم لگاتے ہیں۔ سنیے کیا خیال ہے، کریم لگاتے ہیں؟ ہم کریم لگائے گورے ہوئے ہیں؟ میں ابھی صرف چہرہ دھو کر جو ہے آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں کہ سفر کے آثار سے چلو تھوڑا پانی ماری، تو کہتے تم سنی اس لیے خوبصورت ہوتے ہو کہ تم سنی جو ہے وہ کریم لگاتے ہو۔ میں نے کہا بیوقوف آدمی، تو جتنی بھی کریم لگا لے پھر بھی جو سنی کے چہرے پر نور ہو وہ تیرے چہرے پر نہیں آ سکتا، یہ کریم کا اثر نہیں ہے۔ اور سن میں تجھے بتاتا ہوں، ارے سنی کریم نہیں لگاتا، بلکہ سنی پر کریم آقا کا کرم ہو جایا کرتا ہے۔ سنی پر کریم آقا کا کرم ہو جایا کرتا ہے۔ ارے سنی کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے، سنی کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، یہ لو یہاں سے پھوٹتی ہے اور یہاں سے آ کر ظاہر ہوتی ہے۔ تو سنی کریم نہیں لگاتا، سنی پر کریم آقا کا کرم ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں۔ ذرا محبت کے ساتھ، میں بھی کراچی میں جا کے سینہ تان کے فخر سے بولوں کہ یار بیلا والے لوگ تو بڑے عاشق رسول، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ذوق ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ ابھی دیکھو حضور کا ذکر آتا ہے، ہمارے چہرے کیسے کھل جاتے ہیں۔ ذرا محبت اور ذوق کے ساتھ، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، مشکل پڑے جے کوئی مدنی نو یاد کر لیں، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، مشکل پڑے جے کوئی مدنی نو یاد کر لیں، نام نبی دا صدقہ صدقہ، نام نبی دا صدقہ رل جاندی ہر بلائے، سونا مدینے والا
دکھیاں دا آسرا ہے، ذرا مل کر بولو سوہنا مدینے والا، دکھیاں دا آسرا ہے، سنیو اونچا بولو سوہنا مدینے والا، دکھیاں دا آسرا ہے، شرمانا چھوڑو سوہنا مدینے والا، دکھیاں دا آسرا ہے، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال۔ میں نے سفر میں آتے ہوئے حاجی صاحب سے پوچھا کہ وہاں لوگوں کی اکثریت کس کی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ سیٹی بولنے والے ہیں اکثر، تو میں نے بولا پنجابی بھی؟ بولا ہاں بالکل پنجابی سمجھ آ جائے گی، تو اس لیے میں نے پنجابی کا شعر پڑھا، نام نبی دا رکھیا اللہ نے نام رکھا حضور کا۔ اور ہمارے پڑوسی ملک میں ابھی چند دنوں پہلے میلاد آئی لو محمد کہنے پر FIR کاٹی گئی، 2500 افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا، کیا صرف آئی لو محمد کہنے پر مسلمانوں کے ساتھ کریک ڈاؤن ہوا، FIR کٹی، 2500 افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اچھا لڑکا لڑکی کو آئی لو یو بولے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، لڑکی بول رہی ہے آئی لو یو، کوئی مسئلہ نہیں، دوست کو بول رہا آئی لو یو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلمان بول رہا آئی لو محمد، حضور کا نام کتنا پیارا ہے، کتنا میٹھا ہے، کہ جب ہم اس نام کو لیتے ہیں تو ہمارے ہونٹ 2 مرتبہ چوم لیتے ہیں، 2 دفعہ ملتے ہیں آپس میں، تو ایسا پیارا نام ہے۔ اور یہ نام کہاں رب نے جو ہے وہ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تم آئی لو محمد کرنے پر بچے کاٹ رہے ہو، گرفتاریاں کر رہے ہو، ارے اللہ نے تو کہاں اپنے نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ سنیے، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال، اے اذان وچ بھی نالے تے نماز وچ بھی نالے، جس کو سمجھ آئیے زور سے بولے، اے اذان وچ بھی نالے تے نماز وچ بھی نالے، رب ایسے تو جدا سوہنا مدینے والا، دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنا مدینے والا، دکھیاں دا آسرا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلک عطا فرمایا، دعا فرمائی اسی مسلک پر اللہ ہمیں زندگی اور اسی میں موت عطا فرمائے۔ ہم الحمدللہ سب کو جو ہے وہ ماننے والے ہیں، تو غوث پاک کی حاضری لگا کر پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں دے دیے ہیں، جب چاہے اپنے سے قریب کر لیں، جب چاہے اپنے سے دور کر لیں، تو جس کو دیکھو یارویں نہیں مانتا سمجھ جاؤ کہ غوث اعظم نے اس کو دور کر دیا ہے، اور جو منا رہا ہے یہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم نے آپ کو قریب کر لیا ہے، آپ کو قریب کر لیا ہے۔ بس دعا کریں کہ یہ قربت جو ہے وہ سلامت رہے، یہ قربت جو ہے سلامت رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، علماء کی نظر الفاظ پر ہوتی ہے، علماء کی نظر کلام پر ہوتی ہے، علماء کی نظر جملوں پر ہوتی ہے۔ آج کل لوگ بے باک ہو گئے، میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر بیٹھ کر علماء کی خراب بھونکتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے باتیں کرتے ہیں، تو ان میں سے نہ ہونا۔ تو عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ، کیونکہ ان کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، الفاظ پر ہوتی ہے، کلام پر ہوتی ہے، جملوں پر ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کر جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ولی کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کامل
یعنی اللہ کی ولی کی فراست سے ڈرو. وہ کس سے دیکھتا ہے بولیے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب سنیے گا اولیاء کرام کی نظر دل پر کیسے ہوتی ہے اور کیا ان کی شان اور مقام و مرتبہ ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم سے بھی پرانے بزرگ اور ہمارے سلسلے کی لڑی کے اندر آتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی بیان فرما رہے ہیں, واز فرما رہے ہیں. مجمع میں ایک نوجوان آ کر بیٹھ گیا. توجہ رکھیے گا, جو عیسائی تھا لیکن وہ مسلمانوں والا لباس پہن کر, داڑھی رکھ کر, امامہ دستار سجا کر, پورا مسلمانوں والا لباس کر کے مجمع میں آ کر بیٹھ گیا. لیکن حقیقت اس کی عیسائی تھی, ظاہر اس کا مسلمانوں والا تھا. دوران بیان اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی سے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھئے. اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کامل کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا حضرت کیا مطلب ہے, اس کی کیا تشریح ہے, اس کی کیا وضاحت ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں بند کر لی. کچھ دیر آنکھیں بند کی, پھر آنکھیں کھولی, مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے اے نوجوان تو عیسائی ہے. اے نوجوان تو عیسائی ہے اور اب تیرا مسلمان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے. وہ نوجوان جب اس نے یہ سنا تو اپنا جبہ اوپا سب کھول کر, دستار کھول کر دوڑتے ہوئے حضرت جنید بغدادی کے قدموں پر آتا ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. کہا حضور مجھے جواب مل گیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. حضرت آج میں نے مومن کی فراست دیکھ لی. تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے بھی دیکھتے ہیں سامنے والے کے دل میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا ولی آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لیتا ہے. آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو نوجوان سوال کر رہا ہے اپنا ہے یا بیگانہ ہے. اور ایک بہت بات نوٹ کیجئے کہ حضرت جنید بغدادی نے حال کی بھی خبر دے دی اور مستقبل کا بھی بتا دیا. آج کل انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا, بد مذہب میں کہتے ہیں کہ کسی کو آگے کا نہیں پتا, کل کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے حال کیا بتایا کہ ابھی تو عیسائی ہے, اور مستقبل کیا بتایا کہ اب تیرا مسلمان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے. ارے جب مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ حال بھی بتا دیتے ہیں, مستقبل بھی بتا دیتے ہیں, تو میرے مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا, میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا. تم کہتے ہو معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا, وہ بھی نہیں پتا. ارے تجھے کچھ نہیں پتا, میرے نبی کو تو کیا کیا پتا ہے, میرے نبی کو تو کیا کیا پتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. خود سے نہیں جانتے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تو مومن کامل کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ اور ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو ہمیں صرف آسمان نظر آتا ہے, وہ بھی پہلا آسمان, یا چاند نظر آئے گا, یا ستارے نظر آئیں گے, یا کہکشائیں نظر آئیں گی, یا سورج نظر آئے گا. لیکن دوستو ولی ہماری طرح نہیں ہوتے. ولی کی نظر کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے, بڑا جمال رکھا ہے, بڑی طاقت رکھی ہے, بڑا نور رکھا ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں فقط پہلا آسمان نظر آتا ہے, لیکن اللہ کا ولی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو عرش معلیٰ کو دیکھ لیتا ہے, لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہے, اور زمین کی طرف نظر کرتا ہے تو تحت الثری کو دیکھ لیا کرتا ہے. تحت الثری زمین کے آخر حصے کو دیکھ لیا کرتا ہے. یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تربیت, کون سے خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں, خواجہ اجمیری ہندوستانی,
یہ اس خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. اونچا بولیے جناب. 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. وہ خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کے دستے حق پرست جن مسلمانوں نے توبہ کی، تجدید کی، ان کی تعداد کروڑوں کے اندر. تو خواجہ معین الدین حسن سجری رحمۃ اللہ تعالی اپنے پیر صاحب کے پاس ہیں، تربیت ہو رہی ہے آپ کی. پیر صاحب نے چلہ کشی دی، کچھ اراد و وظائف دیے، کچھ عبادت ریاضت مجاہدات دیے. وہ کر کر آئے تو کہا یا شیخ میں نے سارے معاملات کر لیے ہیں. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اس کو بعد ہارونی بھی پڑھتے ہیں، ہاروانی بھی پڑھتے ہیں. تو پیر و مرشد نے کہا کہ سب کر آئے بیٹا. خواجہ صاحب نے کہا حضور سب کر لیا. کہا بیٹا آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے، توجہ رکھیے گا کیا نظر آتا ہے. خواجہ صاحب نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. کہا بیٹا کیا نظر آ رہا ہے. خواجہ صاحب کہنے لگے خدا کا عرش نظر آ رہا ہے، خدا کا عرش نظر آ رہا ہے، عرش الہی نظر آ رہا ہے. پیر و مرشد نے پتہ ہے کیا کہا، بیٹا ابھی کامل نہیں ہوئے، ابھی کامل نہیں ہوئے، ابھی اور محنت کرنی پڑے گی. اور آج اگر کسی کو دن میں چاند نظر آ جائے یا دن میں تارا نظر آ جائے تو وہ سمجھتا ہے میں پہنچ گیا ہوں، وہ سمجھتا میں پہنچ گیا ہوں. آج کسی کے 8 10 12 مرید اور ہاتھ چومنے والے ہو جائے تو وہ بڑا پیر بن جاتا ہے، جس کو آج کل ہم ڈبہ پیر کہتے ہیں، 2 نمبر پیر کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں. اگر آپ کے ارد گرد دائیں بائیں ایسے لوگ ہیں، یا اگر آپ نے غفلت کے اندر اور کم علمی کی وجہ سے ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، فوراً سے پہلے ہاتھ چھڑا لیجیے. کیسے بندے جو کہتے ہیں بھائی نماز نہیں پڑھتے، حضرت نماز نہیں پڑھتے. ہمارے پیر صاحب تو مکے میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیر صاحب تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. توجہ رکھیے گا. ظہر مکہ میں پڑھتے ہیں، عصر مدینے میں پڑھتے ہیں، مغرب بغداد میں پڑھتے ہیں. ہاں بھائی عجیب پیر صاحب ہے، نمازیں ساری وہی پڑھتے ہیں، کھاتے یہاں پر پیر صاحب کھارے یہاں پاکستان میں ہیں، پیرے یہاں پاکستان میں ہیں، راشن پاکستان کا برباد کر رہے ہیں، شادی یہاں پر کی ہوئی ہے، بچے یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، مریدین سے پیسہ بٹورا یہاں پر جا رہا ہے، اور نمازیں مکے مدینے میں ہو رہی ہیں. تو ایسے پیر صاحب سے کہیے نا پیر صاحب زمزم کا پانی چھوڑ کر یہاں کیوں پانی پی رہے ہیں؟ اچھا بولیے، یہ ڈبہ پیر ہے، یہ 2 نمبر پیر ہے. ایسے لوگوں کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. ہمارے مسلک کو انہوں نے بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے علماء پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ہمارے مسائل پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ہمارے جو ہے وہ مسلک بدنام ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی دکانیں کون چلا رہے ہیں؟ ہم چلا رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں چلا رہی ہیں. ایسے 2 نمبر پیر. بھائی آپ سوچیں نا یار، یہ عقلی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں. زمزم جیسا پانی کوئی اس کائنات میں ہے، آواز نہیں آ رہی سب کی، آپ کے بیلا میں تو نہیں ہے کہیں عمران بھائی؟ ہے تو مجھے بھی پتا ہے، میں بھی ساتھ کراچی لے کر جاؤں گا. زمزم جیسا پانی اس پوری کائنات میں کہیں نہیں. تو آپ نے پیر صاحب سے پوچھو نا کہ زمزم چھوڑ کے یہ پانی کائے کو پی رہے ہو؟ مدینے جیسی کھجور کہیں ملتی ہے کسی دنیا کے ملک میں؟ اجوا کھجور پتہ نہیں کون سی قسم کی ہے عمران بھائی. تو آپ نے پیر صاحب سے کہا نا حضور اتنی سوڑی کھجوریں چھڑ کے اتنے کی کرنے ہو، ملاوٹ والا مار کھا رہے ہو. یہ ہنسنا نہیں، یہ رونے کا مقام ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے. میں خواتین بھی یا بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں کیا بتاؤں، ہمارے کراچی میں آگرہ تاج ایک علاقہ ہے، وہاں بیار کالونی، حضرت کو بھی پتہ ہے، کافی سالوں پہلے بیار کالونی سے ایک پیر پکڑا تھا اسی طرح. اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں نے 30 عورتوں سے زنا کیا. اور وہ بغیرت صرف یہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے موویز بھی بنائی ہوئی تھی، ویڈیو بھی بنائی ہوئی. یہ اس دور کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ لائٹ والا بڑا کیمرہ ہوتا تھا، اتنا بڑا کیمرہ جو کندھے پہ. تو یہ حالت ہے. تو آپ کا پیر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مسجد میں آگے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، فوراً سمجھ جائیے شیطان کا چیلا. وہ خود دوزخ کی طرف جا رہا ہے، آپ کو بھی دوزخ میں لے کر جائے گا. تو پیر صاحب نمازیں ماشاءاللہ مکے میں، نمازیں مدینے میں، نمازیں بغداد میں، نماز امام حسین کے مزار میں، اور راشن پاکستان کا برباد کیے جا رہے ہو. شادی بھی یہیں، بچے بھی یہیں، پلاٹ بھی یہیں.
بنگلہ بھی یہی ہے، کار بھی یہی ہے، اور مکہ مدینے کا زمزم چھوڑ کے، حجر اسود چھوڑ کے، صفا مروہ چھوڑ کر، غار ثور، غار ہرا چھوڑ کر، مدینے کے کھجورے چھوڑ کر، مدینے کے سارے معاملات چھوڑ کر ساتھ جب کر رہے ہو، تو ایسے لوگوں سے اپنا دامن چھڑائیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی سمجھائیں، بتائیں، کیونکہ ہم لوگ ہی ان کی دکانیں چلا رہے ہیں، ہم لوگ ان کی دکانیں چلا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، خواجہ صاحب نے عرش الہی دیکھ لیا، پیر صاحب نے کیا کہا؟ ابھی نہیں، اور اوراد و وظائف دیے، اور چلا خوشی، عبادات، ریاضت، مجاہدات کیے، ایک ٹائم دیا، خواجہ صاحب سب کر کے پھر آئے۔ اب آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا، بیٹا یہ میری 2 انگلیاں ہیں، دیکھو ان 2 انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی 2 انگلیوں کے درمیان نظر ڈالی اور کہا، یا شیخ آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ اب پیر صاحب نے کہا، بیٹا اب پہنچ گیا، اور کب پہنچے؟ خواجہ صاحب نے خود لکھا ہے اور بتایا ہے کہ میں 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتا رہا۔ کتنی؟ 20 سال بعد خواجہ غریب نواز جیسا بندہ خدمت کرتا رہا پیر صاحب کی، اور پھر کہتے ہیں 20 سال بعد جو میرے پیر و مرشد نے مجھے دیا نا، کیا بتاؤں کیا کیا دیا، کیا بتاؤں کیا نہیں دیا۔ اور آج ہم بولتے ہیں بس 20 گھنٹے میں مل جائے، 20 دنوں میں مل جائے، 20 مہینوں میں مل جائے، خلافت بھی مل جائے، امامت بھی مل جائے، وکالت بھی مل جائے، آرام سے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نظر ہے، ان کا یہ کمال ہے۔ پھر جب کامل ہو گئے تو لے کر کے مکے میں طواف کی، حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کے بعد آپ کے پیر مرشد نے دعا کی اور کہا، مولا یہ حسن کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا اس کو قبول فرما دے۔ کعبۃ اللہ سے آواز آتی ہے کہ عثمان ہارونی تیرے مرید کو ہم نے قبول کر لیا۔ پھر مدینے گئے، پیر صاحب نے سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنے مرید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، بیٹا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ اور پتہ خواجہ صاحب نے کن الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ درود تو دعوت اسلامی نے اجازت دیا، یہ درود تو امیر علیہ سنت نے اجازت دیا، ایک ثابت ہے۔ خواجہ صاحب نے حضور کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا تو کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پیش کیا، سلام بھی پیش کیا۔ روضہ مصطفیٰ سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے قطب، تجھ پر بھی جو ہے وہ سلام، تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر پیارے مصطفیٰ نے خواب میں آ کر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور خواجہ صاحب کو کہا کہ تم اجمیر میں ہندوستان میں جا کر دین کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان کے دامن سے جو ہے وہ وابستہ رہے، ان کے دامن سے جو ہے وہ آپ ٹچ رہے، آپ جڑے رہے۔ دنیا میں بھی ان کا فیضان آپ کو ملے گا، دنیا میں بھی اس کی برکتیں آپ کو ملے گی، اور کل بروز قیامت بھی اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ آخری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو اختتام کرتا ہوں۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو کب پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو اپنا ولی بنایا ہے، اپنا قرب خاص عطا کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے کہ بچپن میں بھی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنی ولایت عطا فرمائی۔ کہا حضور کیسے پتہ لگا؟ کہا میں جب چلتا تھا، مدرسے جاتا تھا بچپنے میں، تو اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کو کس لیے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کے محافظ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کی امان میں ہوتے ہیں وہ۔ کہا میں جب مدرسے کے لیے چھوٹی سی عمر میں بچپنے میں جاتا تھا، اللہ کے نورانی فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اور آج جو کہتا ہے ولی ہماری طرح، ہم ولی کی طرح، تو اس کو کندھے پہ بھی 2 فرشتے نظر آ رہے تھے؟ بولے گا نہیں نظر آ رہے، فرشتے ہیں نظر آ رہے تجھے؟ پھر کہتا ہے ولی کی طرح، اللہ کے ولی کو تو فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں، تو ولی کی طرح بنتا ہے؟ تو وہ سیادہ فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں انٹر ہونے لگتا تو وہ فرشتے ندا دیتے کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔
تو اس وقت مجھے بچپن میں پتہ لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ عبد القادر جب میرے پیٹ میں تھا مجھے چھینک آتی، چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہتی تو میرا یہ بیٹا شکم سے جواب دیتا یرحمک اللہ، اے میری والدہ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے رمضان کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کان لگا کر سنا گیا تو اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور جو ولیوں کے مخالف ہے جو بولتے ہیں نا ذرا ان سے یہ سوال پوچھنا کہ تو کہتا ہے ولی ہماری طرح، ہم ولی کی طرح، تو تو پیدا ہوا تھا رو رو کے اسپتال سر پہ اٹھا لیا تھا، تیرا بچہ پیدا ہوا تھا رو رو کے اسپتال سر پر اٹھا دیا تھا، اور اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور غوث اعظم کی سیرت بہجت الاسرار اور دیگر کتب کے اندر لکھا ہوا ہے غوث اعظم پیدا ہوتے ساتھ ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کس طرح سحری میں والدہ کا دودھ نوش فرماتے، اس کے بعد جب پورا روزے کا ٹائم پیریڈ ہوتا افطار تک والدہ کا دودھ نہ پیتے، افطاری کا وقت ہوتا پھر والدہ کا دودھ پیتے۔ تو پہلا دن ہے، ایک دن کی عمر ہے ایک روزہ رکھ لیا، 2 دن کی عمر ہے 2 روزے رکھ لیے، 5 دن 5 روزے، 10 دن 10 روزے، یہاں تک کہ 30 دن ہوئے آپ کی عمر کے 30 روزے رکھ لیے۔ اور جو اللہ کے ولیوں سے مقابلہ کرتا ہے ٹکر لیتا ہے اس کو کہے تو 20 سال کا ہو گیا تو اس سے روزے نہیں رکھے جاتے، تو 30 سال کا ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، 40 سال 50 سال تیری عمر ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اور مقابلہ کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ ارے اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی روزہ رکھتا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت ہے۔ آپ کی والدہ پہلی دفعہ آپ کو مدرسے لے کر گئی، پہلی دفعہ جب مدرسے بچہ جاتا ہے آپ کو پتہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ 3 سال 4 سال، 3-4 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ چھوٹی سی۔ تو والدہ آپ کی لے کر گئے، کہا قاری صاحب میرا بیٹا عبد القادر ہے، اس کو پڑھائیے، دینی تعلیم دیجیے، قرآن پڑھائیے۔ قاری صاحب نے بٹھایا، کہا بیٹا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تعوذ پڑھی، تسمیہ پڑھی، سورہ فاتحہ سنانا شروع کر دی، سورہ بقرہ سنانا شروع کر دی، سورہ آل عمران سنانا شروع کر دی، سورہ نساء سنانا شروع کر دی۔ زبانی پہلا دن ہے مدرسے کا، چھوٹی سی عمر ہے، پہلا پارہ زبانی سنا دیا، دوسرا پارہ زبانی سنا دیا، تیسرا پارہ زبانی سنا دیا، جناب والا چوتھا 5واں 7واں 8واں پارہ جہاں تک کہ میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی نے 18 پارے زبانی سنا دیا۔ قاری صاحب حیرت سے تک رہے ہیں کہ یہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ یہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ہاں بیٹا آگے بھی پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو میرے پیر و مرشد غوث اعظم فرمانے لگے قاری صاحب مجھے 18 پارے یاد، میں آج پڑھنے آیا ہوں تو 19 پارہ پڑھنے آیا۔ قاری صاحب حیران سکتے میں، کہا بیٹا اتنی چھوٹی سی عمر ہے، پہلی دفعہ مدرسے آئے ہو پڑھنے کے لیے، یہ 18 پارے کہاں سے حفظ کر لیے، یہ 18 پارے کہاں سے یاد کر لیے؟ جو ماں باپ ہیں، جو والدین ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کہ میری والدہ کو بھی قاری صاحب 18 پارے یاد تھے، میں جب اپنے والدہ کے شکم میں تھا میری والدہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ 18 پارے دہراتی تھی، سن کر یاد کر لیے۔ اللہ کے ولی کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہاں سے سن کر چیخ کا جواب بھی دے رہا ہے اپنی ماں کو، اور یہاں سے سن کر 18 پارے یاد کر لیے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو میری والدہ سے میں نے یاد کیے، کہاں یاد کیے؟ شکم میں یاد کر لیے۔ اور اسی طرح سے ملتا جلتا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ آپ بھی پہلی دفعہ مدرسے گئے، اتنی ننھی سی عمر تھی، پہلی دفعہ مدرسے جاتے آپ نے 15 پارے زبانی سنا دیے۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی بولے تو اس سے کہو تو ولی سے مقابلہ کرتا ہے، ارے تجھے 2 سال قاری مار مار کر پڑھاتا رہا، پھر کہیں جا کر تو حافظ قرآن بنا، تجھے 4 سال قاری مار مار کر تھک گیا، پھر کہیں جا کر تو حافظ قرآن بنا، اور بات تو اس نے ڈیٹ ہوتے ہیں 6 سال تجھے قاری مار مار کر تھک گیا، پھر کہیں جا کر تو حافظ قرآن بنا۔ ارے اللہ کا ولی پہلی دفعہ مدرسے جاتا ہے، کوئی 18 پارے سنا دیتا ہے، کوئی 15 پارے سنا ولی سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ صفات رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ دوستو یہ اولیاء کرام کی شان، ہمیں خواجہ صاحب کی شان سنی، غوث اعظم کی شان سنی، حضرت ابراہیم بن آدم کی شان سنی۔ اولیاء کرام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن شامل محترم یہ اولیاء کرام کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔
میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے. ایک پہلو آپ نے سن لیا کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ کرامات ہیں. غوث اعظم نے مردوں کو بھی زندہ کیا، غوث اعظم نے کشتی ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی نکال دیا، غوث اعظم نے مرغی کو بھی زندہ کیا، پرندوں کو بھی زندہ کیا. ٹھیک ہے، یہ اولیاء کرام کی سیرت کا ایک پہلو ہے. لیکن دوستو یاد رکھیے اولیاء کرام کی سیرت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ کیا؟ ان کی عبادت، ان کی ریاض، ان کے ذکر و اذکار، ان کے مجاہدات، ان کی تلاوت قرآن. میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کی دوسرا پہلو سیرت کا. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے. کتنے؟ بولے نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بیان کے اندر کہ وہ یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، آپ کو ساری زندگی کام آئے گا. پورا بیان نہیں تو کچھ ایسے نکات ہمیں جو ہے وہ یاد رکھنے چاہیے جو ہمیں کام آئیں گے. غوث اعظم فرماتے ہیں 25 سال میں نے عراق کے جنگلوں میں گزارے رب کو راضی کرنے کے، عبادت، ریاضت، مجاہدات، چلہ خوشی کے لیے. 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے. یہ بھی اولیاء کرام کی سیرت کا ایک پہلو ہے. اس کو بھی ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. پھر غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک روزانہ رات کے نوافل کے اندر ایک قرآن مجید ختم فرمایا. اونچا بولیے سبحان اللہ. روزانہ رات کے نوافل میں غوث اعظم ایک قرآن ختم کرتے تھے. یعنی ہفتے میں 7 قرآن ختم، صرف رات کے نوافل. مہینے میں 30 قرآن ختم، سال میں 365 قرآن ختم. اب آپ یہ گھر جا کر حساب لگائیے گا صرف رات کے نوافل کے اندر ہمارے پیر و مرشد نے 15 سال کے عرصے میں کتنے قرآن ختم فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس مقام میں آپ کا انتقال ہوا 7000 قرآن مجید ختم فرمائے تھے آپ. کتنے؟ 7000 قرآن ختم فرمائے تھے. صرف مکان کی بات ہو رہی تھی. اور رمضان کا مہینہ آتا تو امام اعظم ایک قرآن دن میں ختم فرماتے، ایک قرآن رات میں ختم فرماتے، ایک قرآن نماز تراویح میں ختم فرماتے امام اعظم. یوں رمضان کے ایک مہینے میں 61 قرآن مجید امام اعظم ختم فرماتے. پھر اس کے بعد عید آتی، عید کی نماز پڑھ کے چلو عید منائے، خوشی منائے. میں نے روزے رکھ کے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، تراویح پڑھ کر میں نے بڑا کمال کر دیا. اس کے بعد ہلا گلا اور وہ گناہ جو سارے رمضان میں نہیں ہوتے وہ عید کے پہلے دن میں ہو جاتے ہیں سارے. نہیں، امام اعظم نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے 61 قرآن ختم کر لیا، تھوڑی عید مناؤ، تھوڑی خوشی مناؤ. نماز عید سے فارغ ہوئے پھر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے. اور عید کے پہلے دن ایک قرآن مکمل اور ختم کر دیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ بھی سن کر ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے اولیاء کرام کی سیرت کو سن کر. تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینہ اور عید کے پہلے دن ملا کر 62 قرآن مجید ختم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میں جاتے جاتے ایک سوال آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا، ہاتھ نہیں اٹھواتا، کسی سے پوچھتا نہیں، اپنے آپ سے سوال کریں. یہ سوال میں چھوڑ کر جا رہا کہ آخری بار میں نے قرآن کب کھولا تھا، آخری بار میں نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی. ہو سکتا ہے بعض کا جواب آئے کہ رمضان کے اندر کھولا تھا، رمضان کے اندر پڑھا تھا. رمضان گزرے ہوئے کتنے مہینے ہوئے. ہو سکتا ہے بعض بدنصیب ایسے بھی ہوں کہ رمضان بھی ان کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ ان کو رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوئی. ایک باپ اپنی بچی کو جیب خرچ دیتا تھا، وہ بچی پیسے لے کر ایک کمرے کی طرف دوڑ لگا دیتی تھی. باپ بڑا حیران. ایک دن باپ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری بچی پیسے لے جا کر کہاں رکھتی ہے، کیا کرتی ہے. تو اس پہ معمول باپ نے پیسے دیے. چھوٹی سی ننھی سی بچی نے وہ پیسے لیے اور کمرے کی طرف دوڑ لگا دی. باپ بھی پیچھے تو دیکھا کہ بچی نے قرآن اٹھایا اور اس کے اندر پیسے رکھ دیے. والد بڑا حیران. کہا بیٹا یہ کیا کر رہی؟ کہا بجان پیسے جمع کر رہی. توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہا ابا جان پیسے جمع کر رہی ہوں. کہا بیٹا قرآن میں کون پیسے جمع کرتا ہے؟ کہا ابا جان میں اس لیے اس میں جمع کر رہی ہوں کہ اس کو کوئی کھولتا نہیں. وہ بچی چھوٹی سی بچی باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گیا کہ واقعی میں میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے، اس کو تو کوئی کھولتا ہی نہیں. بچی کہنے لگی ابا جان اس کو کوئی کھولتا نہیں ہے اس کتاب کو، اس لیے میرا پیسہ اس پہ محفوظ ہے، اس لیے میں قرآن میں پیسے جمع کر رہا ہوں.
سنیو، آج برکت کے لیے ہم نے قرآن گھر پر رکھ دیا. آج برکت حاصل کرنے کے لیے الماری کے اوپر تاک کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے. آج اس محفل 11ویں شریف سے جا کر قرآن کو اٹھانا اور ذرا چیک کرنا کہ اس کے اوپر مٹی کتنی، اس کے اوپر گرد کتنا جمع ہوا، اور ذرا سوچنا کہ میں نے آخری مرتبہ اس قرآن کو کب کھولا تھا اور کب پڑھا. تو یہ ہے اولیاء کرام کی سیرت کا دوسرا پہلو. ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کی تلاوت قرآن. ہم ان کے نام لیوا ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے صرف 11ویں 12ویں لنگر کھانا، جیسے ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، باتیں تھوڑی سخت ہیں لیکن جناب والا حقیقت پر مبنی ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے لنگر کھایا، پیٹ پر ہاتھ دیا، ڈکا دیا اور چلے گئے. کتنے ایسے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. ہماری مسجد ویران، ہمارے مدارس ویران. کتنے ایسے ہوں گے جو ابھی چلے جائیں گے کھا پی کے لنگر، لیکن صبح فجر کی توفیق نہیں ہوتی. ہماری مسجد ویران. تو وہ سپاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات کے نوافل کے اندر پورا ایک قرآن مجید ختم فرماتے تھے. اور ہمارے امام اعظم 7000 قرآن جس مقام میں انتقال ہوا ختم فرمائے. اور رمضان کے مہینے میں اور پہلے عید کا دن ملا کر 62 قرآن مجید ختم فرماتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کی تلاوت قرآن تھی، یہ ہمارے بزرگوں کی قرآن سے محبت کا عالم تھا. اور یہ علامہ عمران صاحب، دیگر علماء اور آئمہ ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی مصروفیات کتنی تھی، کتنے وہ مصروف تھے. یہ امام اعظم وہ جن کے امام ابو یوسف شاگرد، جن کے امام محمد جن کا شاگرد ہے، عبداللہ بن مبارک جن کا جو ہے وہ شاگرد، ہزاروں شاگرد جو ہے وہ اس امت کو عطا فرمائے. ان کی عبادت و تلاوت کا یہ عالم. ایک مرتبہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک رات نفس نے سستی دلائی کہ عبد القادر آج تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا آرام کر کے پھر اٹھ کر عبادت کر لینا، تلاوت کر لینا، نوافل پڑھ لینا. غوث اعظم فرماتے ہیں جس جگہ پر یہ وسوسہ آیا ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کیا، وہیں پر ایک قدم ہوا میں اٹھا دیا اور دوسرے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید ختم فرمایا. اونچا بولیے سبحان اللہ، اونچا بولیے سبحان اللہ. اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کر. اور حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. میں عموماً محافل کے اندر یہ فضیلت بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم لالچی بنتے جا رہے ہیں. ہمارے نعت بھائی، ہمارے لوگ کوئی لالچ دیتے ہیں نا تو پھر ہم بولتے ہیں. بغیر لالچ کے بھی کوئی کام کرنا چاہیے. یہ 4 جملے ہیں میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. جو یہ جملے ادا کرتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگ جاتا ہے. اب دیکھتا ہوں کتنے درخت لگواتے ہیں آپ. ابھی اگر میں یہ کوئی اعلان کر دے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حاجی عبد الغنی صاحب اعلان کر دیں کہ جناب بیریا ٹاؤن میں آپ کو اتنے گز کا جو ہے وہ پلاٹ ملے گا، اور یہ شخصیت بھی ایسی ہے آپ کے سامنے کہ جھوٹ یہ بولتے نہیں، امانت دار بھی ہیں، اور اللہ نے صاحب سروت بھی بنایا ہے، یہ کر بھی سکتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ پھر بتائیں، پھر تو ہم تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ یہاں زبان پر سبحان اللہ ہے، دل و دماغ میں بیریا ٹاؤن کا پلاٹ ہے. تو دوستو یہ دنیا فانی ہے، یہ رہ جائے گی، اصل تو وہ بقا ہے. تو ایک جملہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ رہا. تو جب آپ اپنی زندگی کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اتنے درخت جنت میں لگا دو گے کہ پورا باغ تیار ہو جائے گا، تو پھر جاؤ گے کہاں؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اپنا باغ یہاں زندگی کے اندر وہاں تیار کر لو، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہاں جاؤ گے، وہاں جاؤ گے. تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو جو ہے وہ تر رکھا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ایک قدم پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم فرمایا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک سخت سردی کی رات تھی اور آپ باہر تھے عبادت ریاضت مجاہدات. فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے 70 مرتبہ نہانے کی غسل کرنے کی حاجت پیش ہو گئی. میں نے 70 مرتبہ ایک رات میں غسل کیا. یہ بھی ان کی سیرت کا ایک پہلو ہے. ابھی سردیاں آنے والی، سردی میں مشکل ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں. تو یہ بھی اولیاء کرام کی سیرت کا ایک پہلو ہے.
اور ٹھنڈے نہر کے اندر جو ہے 70 مرتبہ ایک ہی رات میں غسل کیا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے. تو ہمیں اس کو بھی اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. 11ویں شریف کی جو محفل یہاں بیلا میں اس کوٹ میں قائم کی گئی، یا جہاں کہیں عاشقان غوث اعظم یا عاشقان مصطفیٰ 12ویں کی محفل یا 11ویں کی محفل منعقد کرتے ہیں تو اس کے پیچھے دوستوں مقاصد ہوتے ہیں. صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جب اجتماع اکٹھا کر لیا جائے، لوگ آئیں اور لنگر کھا کر رہے وہ پھر چلے جائیں پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے. نہیں، مقصد ہوتا ہے کہ یہ سن کر ہم اس سیرت کو اپنائیں، اس پر عمل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں. اور میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی محفلیں، جتنے اجتماعات ہم سنیوں کو ملتے ہیں کسی اور کو نہیں ملتے. 11ویں ہماری، 12ویں ہماری، شب معراج، شب برات ہماری، شب قدر ہماری. اس کے بعد ہر مہینے 11ویں ہم مناتے ہیں. پھر جمعہ سال میں 52 سے 53 جمعے ہمیں مل جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ درس قرآن کہیں پہ، درس حدیث کہیں پہ، کوئی محفل. تو سنیو جتنی محافل ہمیں ملتی ہے اتنی کسی کو نہیں ملتی. لیکن ہم غور کریں اپنے آپ پر اور اپنے گربان میں جا کے دوسرے کو چھوڑیں. دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہیں تو 3 انگلیوں کا اشارہ اپنی طرف ہوتا ہے کہ پہلے تو اپنے گربان میں جا کے تو کیا ہے. اسی لیے دعوت اسلامی نے ہمیں یہ مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. پہلے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، جاری رکھنا، اس کے ساتھ دوسروں کی. بعض لوگ یہ پہلا والا جز ہٹا دیتے ہیں اور دوسرا والا لے لیتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. تو ایسا نہیں، مدنی مقصد یہ نہیں ہے. مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جناب والا غور کریں، آپ آج دکان ہے، کسی کی گودام ہے، کسی کا کاروبار ہے، تو ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو 6 مہینے میں ایک دفعہ وہ حساب کرتا ہے کیا کھویا، کیا پایا، کتنا نفع، کتنا نقصان. اپنی زندگی کا بھی کبھی حساب کیا. 20 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال میں 60 سال کا ہو گیا. اتنے جمعے میں نے سن لیے، اتنی 11ویں، اتنی 12ویں، اتنی شب معراج، اتنی شب برات، اتنی شب قدر، اتنے رمضان میری زندگی میں آئے. میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ میری نمازوں کی پوزیشن کیا ہے؟ میری مسجد میں جماعت کے ساتھ حاضری کی پوزیشن کیا ہے؟ میری تلاوت قرآن کی پوزیشن کیا ہے؟ میری اللہ کا ذکر کرنے کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے حضور پر درود پڑھنے کی پوزیشن کیا ہے؟ آیا پہلے سے بڑا ہے یا نہیں؟ پہلے سے بڑا ہے یا نہیں؟ اگر پہلے سے بڑا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ ان محفلوں میں آنے کا مقصد آپ کا پورا ہو رہا ہے. اگر کم ہوا ہے یا بالکل ہی نہیں ہے تو آپ مقاصد سے دور ہو گئے. تو یہ محفلیں آخر میں مقاصد گنوا دوں کہ کس لیے ہم منعقد کرتے ہیں. ایک اس لیے کہ اولیاء کرام کے یہ عرس کا مہینہ چل رہا ہے غوث اعظم کا، تو ان کے عرس کے جو ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، ان میں ان کا خاص فیضان جاری ہوتا ہے. تو ان کا فیضان، ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان محافل کا ہم انعقاد کرتے ہیں. دوسرا مقصد کنز العمال کی روایت ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا جب نام لیا جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو وہ ولی جس کا نام لینے پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ ولی خود جس مزار میں لیٹا ہوا ہے وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب اس کا نام لینے پر، اس کی سیرت بیان کرنے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو ولی جس مزار میں خود موجود ہے وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. اس لیے ان رحمتوں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے ہم مزاروں پر جاتے ہیں. دوسرا مقصد کیا؟ ان کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کی رحمت کی ایک بوند، ایک چھینٹا ذرا ادھر بھی آ جائے تاکہ ہماری بھی زندگی سنور جائے. تیسرا مقصد ان محافل کا کہ ہم ان کی سیرت اور صورت سن کر، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اس پر عمل کریں. چوتھا مقصد ان محافل کا کہ ہم سیکھ کر، سن کر، اس پر عمل کر کے اپنے آنے والی پیڑھی کو بتائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ غوث اعظم کون تھے،
خواجہ صاحب کون تھے، داتا صاحب کون تھے، اہل بیت کون ہیں، صحابہ کون ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان فرمائے، ان کو بتائیں۔ بہت پرفتن دور آ رہا ہے سامعین محترم، اگر ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت نہ کی، اپنی نسلوں کو نہ سنبھالا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ یا بچی کہے کہ باپ مر گیا، کوئی فاتحہ نہیں، کوئی ثالث نہیں، کوئی دسواں نہیں، کوئی تیجا نہیں، کوئی 40واں نہیں، تو ایسا نہ ہو۔ اپنی نسلوں کو تباہ اور برباد ہونے سے بچائیں۔ اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے سنیوں کو جگاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اب تو حال اور یہ بے حال ہو چکا ہے۔ یہ 150 سال پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو یہ اس لیے بھی محفلیں سجائی جاتی ہیں کہ اپنی نسلوں کو لے کر آئے۔ یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو یہ اسی لیے محفل منعقد کی جاتی ہے کہ آپ بھی آئیں تو ملائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل کی تربیت ہو سکے، آنے والی نسل کی تربیت ہو سکے۔ تو اور بھی مقاصد ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی بہتر تربیت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک سیدھا راستہ مل جائے، دعوت اسلامی کی جماعت، دعوت اسلامی کی تحریک آپ کے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، یہ حضرات علماء مشائخ آپ کے سامنے ہیں، اور میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے آپ بھی وابستہ ہوں، اپنے بچے کو بھی وابستہ کریں، مدرسۃ المدینہ کے اندر داخل کریں۔